صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا، مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ تین راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض کو چکا سکوں یا ادا کر سکوں. ناظرین کرام، آج میں چاہتا ہوں کہ جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں لوگ، پورے گھر کی صورت میں، کنبے کی صورت میں ذرا توجہ سے سامنے بیٹھ جائیے کیونکہ موضوع بہت اہم ہے. آج ساس سسر کے حقوق اور داماد اور بہو کے فرائض پہ انشاءاللہ بات ہوگی. بات یہ صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت رشتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. ایک رشتہ ناظرین نسبی ہوتا ہے اور ایک رشتہ سسرالی ہوتا ہے. انہی رشتوں میں ناظرین ایک رشتہ ساس سسر کا ہوتا ہے اور ایک رشتہ داماد اور بہو کو ہوتا ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ماں باپ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو آپ جانتے ہیں ناظرین وہ اساتذہ کا رتبہ ہے، اور اساتذہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ ساس اور سسر کا رتبہ ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک داماد کی حیثیت سے اپنے مسلم اور غیر مسلم سسرالیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اور ایک سسر کی حیثیت سے اپنے دامادوں اور سمدھیانے کے ساتھ جو تعلق رکھا ناظرین، جس توقیر اور عزت کے ساتھ، وہ یقیناً رہتی دنیا تک روشن مثالوں کی صورت میں موجود ہے. یاد رکھیے ناظرین، شوہر اور بیوی دونوں پر یکساں فرض ہے کہ وہ سسرال کے حقوق ادا کریں. ان حقوق میں عمدہ طرز عمل، جسمانی فائدہ اور مالی فائدہ پہنچانا شامل ہے. جس طرح شوہر کسی کا داماد ہوتا ہے، اسی طرح بیوی بھی کسی کی بہو ہوا کرتی ہے. یعنی داماد اگر نیک بخت ہو تو ہر سسر کا دل خوش ہو جاتا ہے اس بات پہ، اور وہ دل کو موہ لیتا ہے، خاندان والوں کے بھی، ساس سسر کا بھی. اگر نیکوکار نہ ہو ناظرین، خدا نخواستہ، تو پھر زندگی بھر کا ایک روگ ہی لگ جاتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پر اپنا رشتہ کر دیا یا کس لڑکے کو اپنی بیٹی دے دی. اسی طرح سے ناظرین اگر بہو سمجھدار ہو، نیکوکار ہو تو خاندان کی جان بن جایا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں صاحب کہ ہماری بہو تو خاندان کی جان ہے، ورنہ خدا نخواستہ ناظرین خاندان کی جان ہی نکل جایا کرتی ہے. معاملہ یہ یاد رکھیے کہ ایک کا جو حق ہے، بڑا اہم جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، ایک کا جو حق ہوتا ہے ناظرین وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. اسی طرح سے دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوا کرتا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کیجئے، اس کے بعد اپنے حق کو طلب کیجئے. یہ اسلام کی تعلیم ہے ناظرین. مگر آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، بدقسمتی سے جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے، کہ ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈنگ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کر لیں، ادھر سے بھی ہمارا حق مل جائے، ادھر سے بھی ہمارا حق مل جائے، یہ بھی حق لے لیں، وہ بھی حق لے لیں. ہم اپنے فرائض کو ادا کرنے کو ناظرین تیار نہیں ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ
دیکھ لیجئے صاحب کہ دنیا بھر میں اس وقت آپ کو جتنی بھی این جی اوز نظر آئیں گی، میں دعوے سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، آپ کو ماں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو باپ کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اولاد کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ساس سسر کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اسٹوڈنٹس کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو لیبر طبقے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی آپ کو لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہوئی تمام این جی اوز نظر آئیں گی۔ کوئی ایک تنظیم مجھے دکھائیے جو یہ کہتی ہو کہ آپ نے اپنے فرائض کو ادا کرنا، یعنی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی تنظیم بھی پرچار نہیں کرتی، نہ تعلیم دیتی۔ یہ واحد اسلام کا مزاج ہے ناظرین، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے، یعنی اسلام کا کلچر ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ جس نے اپنے دامن کے اندر ان تمام باتوں کو سمیٹ لیا ہے کہ پہلے اپنے فرائض کی ادائیگی کرو، کیونکہ تمہارا ادا کیا ہوا فرض کسی کا حق ہے۔ آج بنیادی طور پہ اسی موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ساس سسر کے حقوق بنیادی طور پہ کیا ہیں اور داماد اور بہو کے فرائض کیا ہیں، کیونکہ ہمارے ایک جملہ بڑا تواتر سے کہا جاتا ہے کہ بہو پر تو کوئی ذمہ داری لاگو ہی نہیں ہوتی ساس سسر کی، وہ تو ماورا ہے۔ اگر وہ ماورا ہے تو پھر یہ جو خاندانی نظام ہے اس کا تصور کیا ہے؟ پھر یہ خاندانی نظام اسٹینڈ کہاں پر کرتا ہے؟ ناظرین آج اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں۔ قرآن مجید میں ساس اور سسر کے حقوق اور داماد اور بہو کے فرائض کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا فرامین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ قرآن حکیم در حقیقت خالق کائنات نے جو انسان کو ایک شاہکار کے طور پر زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، یہ اس کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ اس مشینری کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو، تو اس ضمن میں ہم اس بات کو لے کر جب چلتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی کے حسن کا سارا نکھار اور اس کا نکھار کا انحصار حقوق و فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ کیا خوبصورت جملہ، نکھار اور نکھار کا انحصار، واہ! قرآن کریم نے واضح طور پر بندوں کو تعلیم دی کہ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو، واہ! فرض کی صورت میں اور اپنے حق کی صورت میں، دونوں کی ادائیگی کا توازن ہی اس معاشرے کو ہر طرح کی کھڑکھڑاہٹ سے باز رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ کھڑکھڑاہٹ لازمی ہے جس کا شکار ہو کر آج ہم کتنی خرابیوں کا ایک سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رشتوں کا ایک حسن دیا، اس میں یہ ہے کہ میرے باقی تمام رشتے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ میرے باپ نے شادی کی، میں بیٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، میرے ان کے جو سسرال ہیں وہ جی میرے ننیال ہو گئے، کوئی ددیال ہو گئے، سب سلسلے چلتے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہے ساس اور سسر کا رشتہ، اس کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، بائی چوائس ہے، بائی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک، اس کی بنیاد وہ خود رکھ رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اس کی ذمہ داری بھی اور حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے ابتدا میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کی عظمت کو اپنے وجود پر طاری کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے ان کے جوڑے کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر یہ سارا سسٹم آگے چل پڑا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جہاں وحدت نسل انسانی کی طرف کائنات کو متوجہ کیا، اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ یاد رکھو تم نے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال سے نہیں بچنا، تم سے ضرور اس کی باز پرس ہونی ہے۔ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا ذکر، وہ تو پھر آگے تفصیل سے آیا نا، وبالوالدین احسانا۔ اور ساس اور سسر یہ معاشرتی زندگی میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میرے ماں باپ ہیں۔ بیٹی دے کر بیٹا بنایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ جب بیٹی دے کر بیٹا بنایا تو بیٹے کی ذمہ داری تو پھر یہی ہے کہ ان کو باپ سمجھ کر
ان کے ساتھ وہ حسن سلوک جو اسلام ہم سے ہمارے والدین، حقیقی والدین کے بارے میں تقاضا کرتا ہے، ان کو مد نظر رکھ کر چلیں گے تو تمام تر مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے گھر آرام کا ایک یعنی مسکن بنتے جائیں گے۔ اور اگر ہم ہر مقام پر اس بات کو لے کر بیٹھیں کہ جی میرا احسان ہے، میں ان کے گھر آئی ہوں، اور وہ یہ سمجھیں ہم نے احسان کیا ہے کہ ہم لے کر آئے ہیں، تو اس سے کھڑکھڑاہٹ بڑھے گی، معاشرتی زندگی میں ایک پریشانی آئے گی۔ اس پہ بات کریں گے پروفیسر صاحب، کیونکہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ آج یہ تو برتن بجتے ہیں، اس کی آوازیں تو پھر معاشرہ سنتا ہے نا جب گھروں سے۔ وہی بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اپنا سانجے کی ہنڈیا جو ہے جب چوراہے پہ پھوٹتی ہے تو سبھی پھر دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جیسا کہ کیٹیگوریکل قرآن کے حوالے سے ایک بات آئی، اس میں اگر آپ کچھ اضافت کرنا چاہیں آپ کی ثواب دید، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساس سسر کے حقوق اور داماد اور بہو کے جو فرائض ہیں اس حوالے سے کیٹیگوریکل کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز قرآن کریم کی سورہ فرقان سے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، تمہارا رب وہ رب ہے جس نے بشر کو پانی سے تخلیق کیا، ٹھیک ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس سے اس نے تمہیں نسب اور مصاہرت کے رشتے عطا فرمائے، واہ واہ واہ، سسرالی رشتے عطا فرمائے۔ اب یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص دو رشتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک آپ کے نسب کا اور ایک آپ کے سحر کا، مصاہرت کا رشتہ، سسرالی رشتہ۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ قرآن کریم اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات نہیں کرتا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا سسرالی رشتوں کا، گویا یہ امتنان و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سسرال عطا فرمایا، تو رب کا احسان ہے ہم پر۔ ہم سے جو خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے ان رشتوں کے تقدس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی۔ اب ساس ہماری جو ہے حالانکہ وہ ماں ہے، صحیح، لیکن وہ سمبل آف کرویلٹی بن گئی۔ اس پہ کرتے ہیں بات علامہ صاحب، پہلے میں چاہتا ہوں ذرا احادیث کی روشنی میں بات کریں۔ احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ یہاں دیکھیے نا کہ ابھی آپ کی انٹرو سے میں نے ایک بات بطور خاص جس کو میں لینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ بہو یہ سمجھتی ہے کہ شاید مجھ پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اپنے ان لاز کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے احادیث مبارکہ کے اندر داماد کا کتنا احترام ہے۔ جب حضرت علی کا انتخاب فرمایا گیا، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوئی کام تھا رسالت امام علیہ السلام سے تو فرمایا کہ آپ جا کے ہماری وکالت ایڈوکیٹ ہمیں کریں گے، ہم خود نہیں جائیں گے۔ وجہ کیا فرمایا؟ لقد نلتا سہرا رسول اللہ علیہ السلام، چونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، اور داماد کا یہ مقام ہے کہ اس کی بات کو سنا بھی جاتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے، اس کی بات کو سمجھا بھی جاتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ بہو اگر یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پر شریعت مطہرہ نے کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ میں اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کروں، آپ تھوڑا پس منظر میں جا کے دیکھیے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے۔ 40 گھر تک آپ کے پڑوسی ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان 40 دارۃ جار فادخلوا الجنۃ من خاف جارہ، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن جو ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، آپ اس پر بات کیجئے نا، جب ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، وہ 100 گھر تک پڑوسی ہے، 40 گھر تک پڑوسی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا طبخت مرقۃ، جب سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کرو، فاکثر معہا وتعاہد جیرانک، ٹھیک ہے، ان کو دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ والے پڑوسی کو تو شوربہ دینا ہے اور جو گھر میں ساس بیٹھی اس کو کچھ نہیں دینا آپ نے، لیکن وہ تو پھر اس میں آ گئے نا قرابت داروں اور رشتہ داروں میں، تو وہ تو پھر زیادہ ان کی تو زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن ہم سے ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہم نے اس چیز کو قطعاً جو ہے صرف نظر کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رسالت امام علیہ السلام نے سسرال کا جو احترام بتایا، آپ دیکھیے ایسے بھی آپ ابو قتادہ کی ابتدا میں بات کر رہے تھے انٹرو سے پہلے، جب آپ نے فرمایا نا کہ کیا احترام کیسا تھا، تو اب دیکھیے ابو قتادہ کی جو زوجہ ہیں، ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ سسر ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے پانی رکھا وضو کرنے کے لیے، اور بلی جب اس پانی کے اندر منہ ڈالتی ہے تو آپ نے اس برتن کو جھکا دیا کہ وہ آسانی کے ساتھ پی لے۔ اچھا، اس پانی کو جھکانے سے وہ اس نے پی لیا، تو بہو جو ہے وہ اس میں تعجب کا اظہار کیا، فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، تو ویسے ہی بھی آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ اب اس میں سے جو آپ نے کشید کرنی ہے بات، وہ یہ کرنی ہے کہ گویا بہو جو ہے وہ سسر کی خدمت کرتی ہیں، اور کیسی خدمت کرتی، وضو کا پانی لا کے دے رہی ہے۔ مطلب اس عورت نے یہ سوال نہیں کیا، ان خاتون نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی میرے اوپر تو ذمہ داری نہیں بنتی، مکلف نہیں ہوں، بیٹا بیٹھا ہے، بیٹا اٹھ کے پانی دے لوٹے میں، میں تو مکلف نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، خود پانی دیا تاکہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے بروا آباکم،
اپنے والدین کا احترام کرو، تبرکم ابناکم، تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. جی اب آپ کی طرف آتے ہیں جناب. اور بشارت صاحب آپ ہی بتائیے، جیسا کہ یہ سسرالی رشتہ داروں کے حوالے سے بات چلی، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا اجمالاً اس کو گفتگو میں لائیں. سسرالی رشتہ دار اور سمدھیانے، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں دنیا کے بہترین داماد کی صورت میں بھی نظر آتی ہے اور دنیا کی بہترین سسر کی صورت میں بھی نظر آتی ہے نا. کوئی شک نہیں. یعنی ایک طرف جو ہے وہ آپ کا سمدھیانہ ہے اور ایک طرف جو ہے جہاں پہ آپ داماد ہیں، دونوں شکلیں میں نظر آتی ہیں. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کچھ چیدہ واقعات جو ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے صاحب کہ داماد ہو تو کیسا ہو اور سسر ہو تو کیسا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب ہے حقوق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن نے اپنا حق وصول کرنے کی تاکید نہیں کی بلکہ اپنے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی بیوی کے اہل قرابت اور قرابت داروں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً وہ جو حق ہمارے قرابت داروں کا ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں دلوائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اور حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس سے اس موضوع کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات دیکھیے کہ سسرالی رشتوں کے ساتھ جو حسن سلوک تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ سرکار جن کے پاس تشریف لے گئے وہ ورقہ بن نوفل تھے. ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ سسرالی رشتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جو محبتی اور حسن سلوک تھا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جب وہ آئیں وصال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، کیا خوبصورت واقعہ ہے. اس وقت جب انہوں نے دروازے پر آواز دی سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے اندر طبیعت کے اندر ایک اشتیاق کی کیفیت پیدا ہوئی اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ حالہ ہیں. میں یہ سمجھا کہ شاید خدیجہ آئی ہیں کیونکہ ان کی آواز ملتی، مماثلت بہت تھی، ان کی آواز ملتی تھی. اور اس کے بعد پھر کافی دیر تک سرکار ان سے گفتگو فرماتے رہے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ سرکار یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی بہن ہے. تو وصال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد، ہم تو زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا ایسے واقعات، یہ تو وصال کے بعد ہے کہ ان کی بہن آئیں، ایک رشتہ تھا ان کی سہیلیوں سے، مطلب جو ہے وہ اپنا ملنا اور بکری کٹے تو اس کا گوشت بھیجنا، یہ ساری چیزیں طائف بھیجے جاتے. تو رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ دیکھیے کہ مصر کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ جب تم مصر کو فتح کرو گے تو وہاں قرات کا رواج ہے. اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ ان کا مزاج سخت تھا، تو حسن سلوک سے پیش آنا تم پر ان کا حق ہے. کیسا حق ہے؟ دامادی کا رشتہ بھی ہے اور رحم کا بھی ہے. وہ اس طرح کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، پادریوں نے جواب کتنا حسین دیا تھا کہ یہ نبی ہی کوئی بات کر سکتے ہیں. وہ رشتہ یہ تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی مصر سے تھا اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا. اب جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے تو جنگ سے رکے رہے اور ان سے مذاکرات کی بات کی. ان کے جب نمائندے آئے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ دامادی کا رشتہ ہے، حسن سلوک سے پیش آنا. تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسی بات نبی ہی کر سکتے ہیں جو اتنی دور کی رشتہ داریوں کا بھی پاس اور لحاظ رکھتے ہیں. اچھا سر، ایک اور بات اس میں اضافہ کر دیجئے، چونکہ بات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آ گئی. تو آپ کی جو بہن تھی ان کے بیٹے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا سالی کے بیٹے کو رشتہ دینا اپنے بیٹے کا، یہ کتنی بڑی مثال ہے. یہ بھی آپ نے بڑا اہم بات کی طرف توجہ دلوائی کہ ہم اپنے اگر خاندان سے رشتہ ہے وہ تو دے دیتے ہیں، لیکن اگر سسرال سے کوئی معقول رشتہ بھی آئے تو صرف اس بنیاد پر نہیں دیا جاتا کہ یہ سسرالی رشتہ داروں سے ہے. جبکہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بعد میں اسلام لائے، ان کو رشتہ دیا اپنی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بھانجے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ ایک اسوہ رسول سے ہمارے سامنے مثال موجود ہے. اور اس میں ایک اور مثال بھی ایڈ کر دیجئے کہ غزوہ بدر کے بعد چونکہ آپ ایمان لائے نا، بدر میں جب قیدی بنا کے لائے تو سرکار علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی تھی اپنے داماد کے لیے. بالکل. اور پھر جب حضرت
حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس کے جواب کے ضمن میں یہ بات عرض کروں کہ جب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جب مکہ واپس جائیں گے تو سیدہ زینب کو آپ مدینہ طیبہ بھیج دیں گے، اب جب وہ گئے تو انہوں نے وعدے کی پاسداری کی اور حضرت سیدہ زینب کو مدینہ طیبہ بھیجا، تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ انہوں نے جو دامادی کا رشتہ ہے اس کو بھی نبھایا اور جو بات کی اس کو سچا کیا اور وعدہ کیا سچ کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ داماد کی تحسین کرنی چاہیے، داماد کی تحسین سے بیٹی کے جو تعلقات ہیں وہ علامہ صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے جو نقطہ پروفیسر صاحب نے فرمایا۔ اب دیکھیں اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر دیکھیں داماد کے جو فرائض ہیں، بہو کے جو فرائض ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے کلام فرمایا، ساس اور سسر کے جو حقوق ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اس پہ کوئی اگر نقطہ مزید آپ کے ذہن میں آپ بیان کیجئے۔ لیکن یہ جو عدم برداشت کی فضا قائم ہو گئی ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ اور ہے، ایسا ٹھیک ہے، اور مطلب دوسروں کے بچوں کے لیے کچھ اور ہے، یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کم فہمی کی اور اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں اگر اپنے میکے والوں کو، اپنی بہنوں کو کچھ دیتا ہوں تو میری بیوی اگر خاموش رہتی ہے، لیکن جب وہ دیتی ہے تو میں جزبز ہو جاتا ہوں، میری طبیعت جو ہے اس میں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اپنے سالوں پر اپنے جو ہے سسرالیوں پر بڑی نگاہ رہتی ہے کہ کیا گیا، کیا آیا، کس وقت گئیں، کیوں گئیں، کتنی دیر گئیں، اور کیا دیا اور کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا تو کیوں دیا، اور میری کمائی سے کیوں دیا، میری کمائی سے کیوں دیا۔ یہ اتنی بڑی خلیج ہے جسے پاٹنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت صحیح بات۔ رسالت امام مسلم کی حدیث رسالت امام صاحب گھر تشریف لائے تو ام المومن میمونہ بنت حارث آپ تشریف فرماتی، فرمایا کہ وہ آپ کی لونڈی کی طرح ہے، تو عرض کیا وہ میں نے آزاد کر دی، میں نے آزاد کر دی، فرمایا وہ ہو آزاد کر دی، فرمایا اپنے ماموں کو دے دی ہوتی، اپنی بہن کو دے دی، اور امام بخاری کا لفظ اختی کا لفظ آتا ہے کہ اپنی بہن کو دے دی ہوتی، وہ اس کی خدمت کرتی، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا۔ کیا بات ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے پریفرنس اور پیورٹی دی اپنے لاز کو اور اپنی زوجہ کے والدین کو پریورٹی، ورنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اچھا کیا آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنا آزاد کر دیا، بہتر ہوا، لیکن فرمایا نہیں۔ کتنی تکریم ان لاس کو کتنی پریورٹی دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک بہو کی خدمت کا سوال تھا، مجھے امام مسلم کی ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، جابر بن عبداللہ آپ نے جب شادی کی تو رسالت امام سے پوچھا کہ ایک لڑکی کنواری تھی یا نہیں، کہ میں نے بیوہ سے شادی کی، فرمایا کیوں بیوہ سے شادی کیوں کی ہے، کنواری کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیا خوبصورت بات۔ عرض کرتے ہیں رسول میری 7 یا 9 بہنیں، 9 بہنیں، بالکل ٹھیک، 9 بہنیں ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے بال سنوارنا، ان کو لک آفٹر کرنا، مجھے اس کے لیے ایسی خاتون چاہیے، ان کی تربیت کرنا، تربیت کرنا، یہ بھی جملے کرنا، ایسے تربیت کرنا، ایسی خاتون چاہیے تھی جو تربیت کر سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے، تو لہٰذا میں نے اس لیے بیوہ کا انتخاب کیا۔ اب یہاں جو ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، سرکار علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، فرمایا کہ اللہ تو برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں آنے والی کو سوچنا چاہیے، اچھا مجھے یہ محبت کا پیمانہ کبھی سمجھ نہیں آیا، میں کہتا ہوں مجھے جنید صاحب سے بہت محبت ہے، نہ جنید صاحب کے والدین سے محبت ہے، نہ ان کی اولاد سے محبت ہے، یہ عجیب سی بات، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا یہ بات اس طرح سے کہ اس میں سوال بھی یہ پیدا ہو گیا، اس پہ بھی ذرا آپ کامنٹ فرمائیے کہ بیوی یہ کہے کہ میں تم پر واری، تم پر صدقے، میرے سرتاج، تم جو کہو بس میں سب کچھ تم پہ لٹانے کو تیار، اور اس شوہر کی دنیا اور آخرت جن کے قدموں کے نیچے یعنی جنت اور دوزخ جو اس کے ماں باپ ہیں ان پر واری ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دعویٰ ہی باطل ہے۔ میں اس دعوے کو باطل سمجھتا ہوں، جیسے میں اور آپ کہتے ہیں یا ہمیں تو مدینہ کی گلیوں کتے بھی اچھے لگتے ہیں، خاک بھی اچھی لگتی ہے، رسالت ہے آپ سے محبت ہے تو آپ سے منسوب ہر شے سے میں محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ شوہر سے محبت ہے اور اس سے منسوب ہر رشتہ قابل نفرت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ محبت نہیں ہے، یہ وائس ورسا پھر شوہر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، شوہر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، پھر ایسے میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ سیلفشنس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اپنے اغراض اور مقاصد ہے جن کے گرد آپ طواف کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شوہر سے محبت ہے تو ہر وہ منسوب رشتہ جو اس کی ذات سے منسوب ہے وہ بھی قابل تعظیم ہے، قابل محبت اور لائق محبت ہے، مگر ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ رسالت امام علیہ السلام نے قدم قدم پر دیکھیں جس طرح آپ نے رشتوں کو جوڑا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ خاتون جنت حاضر خدمت ہوتی ہیں، کبیدہ خاطر تھیں، کسی بات پر شکوہ کیا تو فرمایا یا بنیہ، فرمایا میری بیٹی آپ کیا کرو، اسمعی واستمعی، سن بھی لیا کرو سنا بھی لیا کرو، دونوں کام کر لی، کبھی سن لی کبھی سنا لی، اور فرمایا یا فاطمہ تو کونی لہو امتن یکن لک ابدا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو اپنے شوہر کے لیے باندی بن جاؤ، خادمہ بن جاؤ، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اتنا تاریخی جملہ فرمایا آپ نے، بتایا کہ بیوی جو ہے وہ اچھا جب بیوی خادمہ بن جاتی ہے اور شوہر کی ہر بات کی اطاعت کرتی ہے، اور جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو آتی ہے حافظ للغیب بما حفظ اللہ، کہ ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ
شوہر کی عدم موجودگی میں ہر چیز کی حفاظت کرے. میں اس کی مال کی، اس کی عزت کی، آبرو کی، اسی چھت کے نیچے ماں باپ بھی تو اس کے موجود ہیں. کیا وہ اس امانت کے اندر نہیں آتے؟ اگر اسے شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور شوہر کی دیگر امانتوں کی حفاظت کرنی تو ماں باپ بھی تو اس کی امانت ہے نا، جو ساس اور سسر ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس کو کسی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو اپنا نوکر بنانا چاہتی ہیں تو پھر اس بات کا خیال رہے کہ نوکر کی بیوی نوکرانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے تو پھر اس بات کا اس کو تفاخر ہونا چاہیے کہ بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوا کرتی ہے. اب چوائس آپ کے اوپر ہے، چاہے تو نوکر بنا لیں، چاہے تو بادشاہ بنا لیں. اچھا اب اس میں ایک بات یہ بتائیے کہ جو بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم آئیں گے، اور وہ سوال آپ تینوں سے میں نے کرنا ہے کہ ہمارے یہاں آج یہ سلوگن بڑا عام ہے صاحب کہ لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سسرال کی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی، بس وہ جا کے اپنا راج کرے، دوسرا کوئی مکلف ہی نہیں ہے. وہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایکچوئل لڑکی کو کرنا کیا چاہیے اور لڑکے کو، یعنی داماد اور بہو کو. لیکن اس سے پہلے جن رویوں کی میں نے بات کی تھی ذرا اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے. کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے نوکرانی بن جائے، ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے ملکہ بن جائے، کتنا دوہرا معیار ہے ہمارا. جی بالکل. جی آپ یہ دیکھیں کہ جو سسرال کا ایک رشتہ بہو کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ ان کے بیٹے کی وجہ سے ہے. اس بیٹے کی نسبت سے وہ ایک قرابت داری قائم ہوئی ہے، تو جب وہ اپنے بیٹے کی نسبت دیکھیں گے تو پھر بہو کو بیٹی سمجھیں گے. یہاں تک جنید صاحب شریعت مطہرہ نے کہا کہ اگر بیوی مطالبہ کرے علیحدہ مکان کا اور مرد کے لیے ممکن ہو تو وہ اس کو علیحدہ مکان کا مطالبہ پورا کرے جہاں وہ آزادانہ زندگی گزار سکے. لیکن اگر وہ مشترکہ طور پر رہتے ہیں تو وہاں پھر ساس اور سسر سے کہا گیا کہ وہ اپنے بہو کے حقوق کا خیال رکھیں. جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہاں پھر عدل کا نظام قائم کریں، باقی بہوؤں کے مقابلے میں اس کو عزت دیں. تو پھر وہاں علیحدہ مکان کا مطالبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کرے تو یہ عورت کا حق ہے، کیونکہ خود نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے علیحدہ مکان بنائے. تو ایک تو یہ اس کا حق ہے اگر ممکن ہو تو. دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو عورت کے حقوق ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک ہے اطاعت کے ساتھ تعلق، دوسرا ہے خدمت کے ساتھ تعلق، اور تیسرا ہے احسان کے ساتھ. اطاعت حکم ماننا، وہ صرف اپنے شوہر کی پابند ہے کہ اس کا حکم مانے. دوسرا ہے خدمت، وہ امور خانہ داری ہیں، وہ اس کی ذمہ داری ہے. تیسرا ہے احسان، جو شرعاً اس پر واجب نہیں ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وہ سسرال کی خدمت کیوں کرے، اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہے لیکن اخلاقاً اور دیانتاً اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، جبکہ وہ اس کے ماں باپ کی طرح ہیں. جب وہ ان کے ماں باپ کی عزت کرے گی تو پھر وہی بات کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، شوہر اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گا. تو تیسری بات میں آپ کی اجازت، ہمارے یہاں جو سوچ ہے صاحب کہ ہم تو بہو لے کر آئے، بڑا خرچہ کیا ہم نے. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں نا بیٹیوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ مسئلہ یہ کہ سب اچھا نہیں ہے، سب میٹھا میٹھا نہیں ہے، کڑوا کڑوا بہت زیادہ ہے. اور بہت سی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ڈومیننسی جو ہے وہ وہی بات ہے کہ ساس جو چاہتی ہے میں ڈومیننٹ رہوں، میری گرپ رہے، ساری تنابیں میں میرے ہاتھ میں جس وقت چاہوں کس دوں اور جس وقت چاہوں ڈھیلا چھوڑ دوں. ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ وہ جو انسیکیورٹی کا جو ایک تصور ہے ساس کے ذہن میں وہ بھی پیدا ہوتا ہے، باپ کے ذہن میں یعنی سسر کے ذہن میں بھی بات پیدا ہوتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے. مطلب وہ اس تصور کے تحت پھر اس کو باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ وہ اپنے شوہر کا حکم ماننے کی پابند ہے. باقی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ احساناً ہیں، شرعاً واجب نہیں، لیکن اس کا اخلاقی اور دیانتاً فرض ہے. اب وہ سسرال کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی طرح شفقت کریں گے تو وہ ماں باپ والی عزت ان کو دے گی. میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی معروف کر دی گئی کہ ماں باپ کو حق ہے کہ وہ بیٹے سے طلاق دلوا دیں. اور اس میں مثال کیا دی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے، ان کی اہلیہ سے ملے تو کہا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کرو. پھر حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کے واقعات امام احمد بن حنبل سرکار علیہ السلام کے دور کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ بات کہی کہ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اور وہ نہیں دیتا، جبکہ حضرت عمر کے کہنے پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی. تو حضرت امام احمد
بن حنبل نے فرمایا نہ تو عمر ہے نہ تیرا بیٹا عبداللہ ابن عمر. اور تجھے کیا معلوم کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت معاملہ وجوہات کیا تھی؟ وجوہات وہاں یہ تھی کہ وہ نبوی فراست تھی، نبوی ذہانت تھی، تدبر تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ جانا کہ کیونکہ نسب مصطفیٰ وہاں سے آگے بڑھنا تھا تو وہ اس لیے رشتے کی تبدیلی کا حکم دیا. اور پھر یہ فقہاء نے بات لکھی کہ وہ جو مثالیں ہم دیتے ہیں وہاں ذاتی اناد کا مسئلہ نہیں تھا، ذاتی ناپسند اور پسند کا مسئلہ نہیں، حقارت کی وجہ نہیں یا گھر کو برباد کرنا مقصود نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ وہاں احکام الہیہ سے اہلیہ کی طرف سے روکا جا رہا تھا، گناہ کبیرہ کی طرف ترغیب تھی. بالکل ٹھیک جی. ان وجوہات کی بنیاد پر وہ صورت نکل سکتی ہے، لیکن اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اس کی اجازت دین اور میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں صاحب کہ وہ بیچارے بوڑھے جو بڑے مان سے لاٹ سے لے کے آتے ہیں ایک لڑکی کو اپنے گھر میں کہ بہو بنا کے رکھیں گے، وہ بہو اگر ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی بشارہ صاحب فرما رہے تھے اور بات یہی عام ہے کہ جی ہم پہ تو ذمہ داری نہیں ہے، چلیں جی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو سوچئے کہ جو تمہارے سر کا تاج ہے وہ تو تم سے منسلک ہے، وہ کیسے تم سے راضی ہوگا کہ تم جب ان کے ماں باپ کو خوش نہیں رکھو گی؟ اسی طرح سے داماد جو ہے وہ کیسے مطلب مجھے بتائیے اپنے یعنی مثال کے طور پہ داماد جو اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کرے یا ان کی عزت نہ کرے تو پھر بیوی کیسے اس سے راضی رہے گی؟ دونوں صورتوں میں. اس ضمن میں مختصراً میں 3 باتیں عرض کروں. پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہم پر لازم قرار دیا کہ اگر تم اولاد کو بہترین تحفہ دے سکتے ہو تو وہ ان کی سب سے اچھی تربیت ہے. واہ واہ واہ. ہم نے اس سے صرف نظر کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو بہو ہے اس نے کل ساس بننا ہے. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. اتنا احساس اجاگر کر دیا جائے کہ جو ساس ہے وہ بھی بہو تھی. اس احساس سے بھی ہم معاشرے کے اندر اس فرق کو دور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شریعت نے لازم قرار نہیں دیا. وہ ایک لطیفے کے طور پر میں طلباء کو بھی سناتا تھا کہ ایک بیوی آئی، اس نے پہلی رات شوہر سے کہا کہ میں نے دین سیکھا ہوا ہے اور دین مجھ پر جو شریعت کہتی ہے میں وہی کچھ کروں گا. شوہر بڑا خوش ہوا کہ ٹھیک ہے آپ وہی کچھ کریں. تو دوسرے دن اس نے کہا کہ شریعت مجھے آپ کے ماں باپ کی خدمت پر مجبور نہیں کرتی، اس کی اجازت نہیں دیتی، مجھ پر آپ کی خدمت فرض ہے. تو اس نے کسی عالم دین سے پوچھا، عالم دین نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم بھی اس سے کہو کہ مجھ پر بھی شریعت طاری ہے، میں بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا. میں دوسری شادی کر رہا ہوں، مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، وہ میری باپ کی خدمت. صحیح بات. اس نے اس کی آنکھیں کھول دی، سرنڈر کر لیا. آج ہمارے ہاں یہ جو بدبختی کے آثار بڑھ رہے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساس سسر کی دولت پر نظر رکھ لی ہے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. والدین کو اس بات کی فرصت نہیں کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، بیٹے کیا کر رہے ہیں، بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. وہ مال بنانے میں لگا ہے اور جن کی نظر مال پر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں تمہاری مردانگی کو کیا ہوا؟ تم کیسے انسان ہو کہ تمہاری نظر اپنی بیوی کے مال پر ہے کہ وہ جہیز لائے گی، اس میں مجھے اتنا مال ملے گا، اس پر میں عیش و عشرت کروں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ترقی کا شارٹ کٹ جسے کہتے ہیں. جی ہاں. اور قطع کلام کی معذرت، حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے نا کہ جس نے دولت کے لیے شادی کی وہ فقر میں مبتلا ہوا، فقر میں مبتلا ہو جائے. ایک ارشاد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں افلاس ہے تو شادی کر لو. اب لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ شادی کریں گے تو بیوی کے مال پر ہمارا افلاس دور ہو جائے گا. یہ انتہائی مردانگی ہے، اس پر جتنی نفرین بھیجی جائے وہ کم ہے. شریعت نے شوہر پر کمائی عورت کے تمام اخراجات کو لازم قرار دیا ہے. تو وہاں حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب 1 سے 2 جی آئیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت آئے گی، یہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے مل کر مشورے سے اپنی معاشرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینا ہے کہ اس احساس کو اجاگر کیا جائے اور بیٹی یہ ذہن میں لے کر آئے کہ آج میں بہو بن کر جا رہی ہوں، کل مجھے بھی ساس بننا ہے. اصل بات یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، یعنی ساس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ کرے
اور یقیناً جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں، میرا خیال ہے اتنا کمپریہنسو پروگرام اور اتنے خوبصورت میسیجز تھے کہ یقیناً بہت سے گھرانے جو ہیں آج بہت سنبھلے ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ بنت جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم کی، آخر میں چند جملے بس عرض کر رہا ہوں، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، یہ اللہ کا نظام کے تحت ایک چلنے والا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کی محبتیں ملتی ہیں، ایک دوسرے کی قربتیں ملتی ہیں، ایک دوسرے کی شفقتیں ملتی ہیں، ایک دوسرے کا پیار ملتا ہے، ایک دوسرے سے آپ غم کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے میں آپ خوشیوں کو تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ہنسی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیار کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیفوں کا مداوع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دسترخوان میں ایک ہنڈیا پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، یعنی ایک باورچی خانہ ہوتا ہے، ایک ہنڈیا ہوتی ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اس کا تصور آپ کبھی کر سکتے ہیں ناظرین؟ بات یہ ہے کہ آج ویسٹ جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو کولیپس کر کے انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف چلا گیا، اور ہماری بد نصیبی یہ ہے ناظرین کہ ہم بھی اس کی پیروکاری میں وہیں چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج ویسٹ اس سوچ پہ آ چکا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف آنا چاہیے، اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے بچے ترسیں گے اس بات کو کہ دادا دادی کا لمس مل جاتا، دیجئے ان کو دادا دادی کا لمس۔ آپ کے بچے ترسیں گے اس بات کو خدا نخواستہ کہ نانا نانی کا لمس مل جاتا، ان کو نانا نانی کا لمس دیجئے، ان کو بتائیے بزرگ کیسے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے ناظرین، یہ بزرگ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور یہی بزرگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نسلیں جو ہیں وہ وہ نسلوں کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور نسلوں کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، آزمائش میں کامیابی کا عمل۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیعو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے، کیا کمال بات ہے، اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو۔ کیوں؟ کہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين